السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ المطففین کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ نمبر 83 ہے، اس کے 36 آیات ہیں، وہ صرف ایک رکوع ہے۔ آپ کو جیسا پتا ہے کہ یہ مکی دور کے صورتیں ہیں سارے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ توحید، رسالت اور معاد یعنی آخرت، یہ تین ٹاپکس ہے جس کے اوپر زیادہ بحث ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں کوئی ایک ٹاپک پہ زیادہ ہوتا ہے، بعض میں توحید پہ زیادہ ہے، بعض میں رسالت کے تعلق سے ہے، بعض میں جو ہے آخرت کا۔ تو یہ جو آخری جس کے صورتیں ہیں، ان میں سب میں آخرت کے اوپر بہت زیادہ، توحید اور آخرت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہم جو صورتیں پڑھ رہے ہیں اس میں آخرت کے تعلق سے بہت ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، اور یہ آخرت کے تعلق سے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ کوئی ایک ہی قسم کا مضمون ہمیشہ نہیں ملے گا آپ کو، اسی چیز کو کئی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ابتدا میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو حقوق ہے، رائٹس جو ہے، وہ تین قسم کے۔ ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق ہے، دوسرے حقوق العباد ہے، تو کریشنز کے ہم کچھ حق ہے، اور تیسرا حقوق النفس، خود ہمارے نفس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ہم کو پورا کرنا چاہیے۔ کہ جب بھوک لگتی ہے کھانا کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، جب دوسرے ہر قسم کی جو ضروریات ہیں ہمارے زندہ رہنے کے لیے پورا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو گرم رکھنا پڑتا ہے، موسم سے بچانا پڑتا ہے، ایک گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ ہم کو چھت رہنا پڑتا ہے جس میں ہم سکون سے سو سکتے ہیں۔ دن میں کچھ اپنی مصروفیات رہتی ہے، دنیا کمانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم غذا کھاتے پیتے۔ تو یہ حقوق النفس میں آ گیا۔ حقوق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بتا دیے ہیں کہ میرے سوا کسی کی پرستش نہ کرنا، شرک سے بچے رہنا، توحید پہ قائم رہنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو احکام بتا دیے گئے کہ یہ صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یہ سارے بتا دیے گئے۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں اور ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد ہے، تو جو دوسرے اللہ تعالیٰ کے کریشن ہیں ان سب کا بھی ہم پہ حق ہے، ان کے ساتھ تعلق سے بھی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، انسان ہیں، جانور ہے، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، پانی کے ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، ان سب کا بھی حق ہے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی اور ظلم نہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس صورت میں جو ہے المطففین میں زیادہ جو چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ آخرت کو یاد دلانے کے لیے ایک نئی طریقہ کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے، لین دین کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ لین دین ایسا کرو کہ اس میں اپنی آخرت کو مت بھولو۔ بزنس ڈیلنگ جو بولتے ہیں نا، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں بتایا گیا المطففین، اگر آپ شروع سے پڑھیں گے تو اس میں بتایا کہ دیکھو لین دین میں کیا کرتے تھے لوگ، کیا کرتے تھے، لیتے وقت برابر اپنا حق بتا کے کہتے تھے کہ ہم کو اتنا چاہیے، ہم کو برابر دے دو، لیکن جب دینے کا موقع آتا تھا اس میں وہ چیز، وہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کرتے۔ اس میں خاص طور پہ انٹریکشن وتھ ادرس ان بزنس کمیونیکیشن بتایا گیا ہے، لین دین میں کیسا ہے۔ پہلی چیز یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، فطرت پہ، اور یہ فطرت میں جو ہے اس کو کانشیس دیا گیا ہے، اور اس کے پاس اس کے اسٹینڈرڈس ہیں، کون سی چیز نیک ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز میں عدل ہے، انصاف ہے، کون سی چیز میں ظلم ہے۔ یہ آپ کا جو کانشیس ہے وہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا۔ تو کوئی انسان غیر فطری حرکت اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو، اپنی فطرت اور کانشیس کو دبانا شروع کر دیتا، اور اس فطرت کو اور کانشیس کو دبانے والی چیز کا ہے آپ کا نفس ہے، اپنی خودی۔ مطلب یہ کہ I want to get better than the others، میں دوسروں سے بہتر رہنا چاہتا ہوں،
اس میں آ کر آپ جو ان کے جو اسٹینڈرڈس ہے، جو آپ کا کانشیس بول رہا ہے، اس کو دبانا شروع کر دیتے۔ تو اس میں جو ترازو اور لین دین کی بات آئی ہے، اس کے تعلق سے صرف ایک چھوٹی سی بات بیان کر دیتا ہوں۔ میرے جو بچپن گزرا حیدرآباد میں، اس میں دیکھا ہوں، جو لوگ بیچا جو کرتے تھے نا، منڈیوں پہ مال لے کر بیچتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک ترازو رہتی تھی، ایک ووڈن اسٹک رہتی تھی، اس کے ساتھ 2 پین رہتے تھے، اور کوئی بھی چیز بیچنا ہو تو وہ کیا کرتے تھے، اس کا جو ویٹ ہے، جو وزن ہے نا، وہ ایک طرف رکھ دیتے، جیسا 0.5 کلو ہے، 1 کلو ہو، 2 کلو ہو، اس کا وہ رکھتے تھے، اور جو چیز آپ خرید رہے اس کو دوسرے پین میں ڈال کے بیچتے تھے۔ تو یہ جو شخص خرید رہا ہے نا، وہ جو مال خریدا ہے وہ بھی تول کے برابر لیا ہے، ایگزیکٹلی 5 کلو، 10 کلو، 20 کلو، جو بھی مال لیا ہے نا، وہ ایگزیکٹ وے کر کے کریکٹ کوانٹٹی وہ لے کر آیا۔ اس کے بعد اب جو لوگوں کو بیچ رہا ہے نا، تو وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ ترازو لے کر اس کے ساتھ پین لگا کے وہ دیتا ہے، مگر جب دینے کا موقع آتا ہے، لینے کے وقت تو ایگزیکٹ ویٹ لے کے لے لیا ہے انہیں، اب جب بیچنے کا موقع آیا، دوسروں کو جب دے رہا ہے، تو وہ ایگزیکٹ نہیں بیچتا۔ اکثر لوگ تو جو نیک لوگ ہیں، وہ تو برابر جتنا خریدے، جتنا ویٹ ہے، اس کے لحاظ سے دے دیتے ہیں، مگر جو دھوکہ دینے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، ویٹ آپ ڈال دیتے ہیں، اب جو چیز کو وے کرنا ہے نا، اس میں کمی کر دینا شروع کر دیں۔ وہ کمی کیسا کرتے ہیں، وہ بہت ہی چالو پنے سے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میگنیٹ کے ویٹ رہتے ہیں، جیسے دیکھیں کہ اب آپ کسی چیز کو بیچ رہے ہیں نا، تو وہ تولنے سے پہلے وہ چھوٹا سا میگنیٹ کا ویٹ جو رہتا ہے، وہ جو آپ کا پین ہے نا، جس میں چیز تولنا ہے، اس کو نیچے سے اٹیچ کر دیتا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اٹیچ کی، مگر اتنا زیادہ وزنی بھی نہیں رہتا کہ اس کا ایک دھوکہ پتہ چل جائے، تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو جو چیز وے کرے گا تو وہ ایگزیکٹ، جیسے 1 کلو کا بٹ ڈالا تو یہ 1 کلو نہیں آتا، 1 کلو سے تھوڑا سا کم آتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز اس نے پین میں لگا دی۔ تو یہ جو دھوکہ دینے والے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ایگزیکٹ نہیں، چھوٹے چھوٹے دھوکے دیتے ہیں۔ فرض کریے دن میں 50 سے 100 لوگ اس سے کچھ بکری لیے ہیں، تو ان 100 لوگوں کا چھوٹا 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 جمع ہوا، تو ہول ڈے میں اس کا کتنا جمع ہوا، اور 1 مہینہ ایسا کرے گا تو 1 مہینے میں کتنی بچت ہو گئی۔ تو یہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میں نے دھوکہ دے کے اتنا مال جو قیمت آ سکتی تھی اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے، اس کے اپوزٹ کیا ہے، سود، جو انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اس کا کمپلیٹلی اپوزٹ ہے۔ اس وقت کیا کرتے ہیں آپ، کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہ اماؤنٹ دے دیتے ہیں، جب اس سے واپس لینا ہے تو وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں لیتے، اس میں ایڈیشن کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از کالڈ انٹرسٹ۔ سو اسی لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک دھوکہ ہو گیا نا۔ آپ نے جیسا المتففین میں ہے، جتنی اماؤنٹ آپ نے خریدی ہے اور جس ویٹ سے خریدی ہے، اسی ویٹ سے پھر آپ بیچ دیں گے، تو یہ انصاف ہوگا، عدل، اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ لیکن لیتے وقت ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہے اور دیتے وقت ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہے، تو یہ اس میں سارا دھوکہ ہے۔ تو یہ المتففین کے جو ابتدائی آیت ہے، اس میں یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو اسکیل بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارا جو آخرت کا معاملہ ہوگا، یوم محشر میں ہمارے پاس ایک اسکیل اللہ تعالیٰ لگا دیے جائیں گے، جس میں ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ تو یہ اسکیل ہم کو اس دنیاوی اسکیل سے وہ اسکیل کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں بھی ہمارے اعمال تولے جائیں گے، تو یہاں کی دنیا کی جو اسکیل ہے، اس کو اگر آپ اچھا رکھیں گے تو پھر وہاں کی آخرت کی اسکیل بھی آپ کے لیے اچھی رہے گی۔ اور یہ بیچنے اور دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سورہ میں 3 مرتبہ جھوٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مکذبین بھی کہا گیا ہے، یکذبون بھی کہا گیا ہے، یکذبو 3 مرتبہ جھوٹ کے تعلق سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جو بزنس ڈیلنگ رہتے ہیں، اس میں جو دھوکہ دیتے ہیں، اس میں جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کا اس میں نفس انوالو ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کی فطرت تو بولتی ہے کہ انصاف کرو، عدل کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، مگر آپ کا نفس کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی ڈیلنگ کریں گے تو تمہارا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اگر کمانا ہے دنیا تو تم لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور جھوٹ بتائیں گے اور ایسا ان سے مال لے لیں گے، تو وہ تمہارے لیے دنیا جمع کرنے کی ہو جاتی۔ تو یہ انسان نہیں سوچتا کہ جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فکس کر دیا ہے،
اب ہم جتنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کو فکس کر دیا ہے، وہ رزق کا ایک نوالا بھی ختم کیے بغیر ہماری موت نہیں آنے والی. آخری نوالا تب جب لے لیں گے، رزق ہمارا پورا ہو جائے گا، اس وقت آئے گا. اور یہ جو دنیا کما رہے ہیں نا، یہ سارا مال و دولت، سونا چاندی، جو آپ کی بینک بیلنس ہے، سب جہر رہیں گے. جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو انسان پریشان ہو کے رونا شروع کرے گا کہ ملک الموت کہتے ہیں دیکھو بھائی، میں آیا ہوں آپ کے پاس صرف آپ کی روح نکالنے کے لیے. مجھے نہ آپ کے پیسے سے، نہ دولت سے، نہ آپ کی جائیداد سے، نہ آپ کے زیورات سے، نہ سونے چاندی سے کوئی تعلق نہیں. میں کوئی چیز لینے نہیں آیا، صرف آپ کی روح لینے آیا ہوں. تو ہم یہ جو سارے دھوکے سے اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، ظلم و زیادتی کر کے جو جمع کرتے ہیں، یہ جو بزنس ڈیلنگس ہیں ان کے تعلق سے بتا رہا ہوں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں اشارے کس طرف بھی ہیں. وہ کس طرف اشارے ہیں؟ اب آپ کا ورک ہے، ورک پلیس ہے، آپ نے ایک کانٹریکٹ فکس کیا ہے کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا، یہ آئٹمس کمپلیٹ کروں گا، یہ کام کروں گا. اور آپ آ کے اپنا جاب شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ٹائم ملا ہے نا، اس ٹائم کو تھوڑا ویسٹ بھی کر دیتے ہیں. اس میں جو آپ کو کام دیا گیا ہے وہ کام بھی پورا نہیں کرتے. مگر جب آپ کو پیمنٹ آتا ہے، برابر پیمنٹ کہتے ہیں، برابر مجھے یہ پیمنٹ چاہیے. مگر جو آپ کو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس میں آپ ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے ہیں. جو کرنا چاہیے تھا اس کو کم سے کم کرتے ہیں. بیکار قسم کے اپنے آورس نکال دیتے ہیں، کچھ جھوٹ بوٹ بول کے اپنا ٹائم آف لے لیتے ہیں. تو یہ جو کرتے ہیں، یہ بھی ایک لحاظ سے المتففین کا دھوکے دینے میں آ جاتا ہے. یہ بہت چیز یاد رکھیں. ہاں، دکان والے بھی جو ہیں، بزنس والے بھی جو ہے، امپلائرز بھی جو ہے نا، وہ اگر کسی کو امپلوائے کرے کانٹریکٹ کے لیے ایسے، یہ تم کو یہ کام کرنا ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی تھوڑا مجبور ہے تو اس کو ایکسٹرا آورس بھی لینا شروع کر دیتے ہیں بغیر پے کرے کے. اگر 5 آورس کا جاب ہے تو اس کو 6 آورس کا کام دے دیتے ہیں کہ یہ کرو. یہ آپ کو آفس کا بھی نہیں بتا رہا ہوں، جو دن رات کے جو کام کرنے والے ہیں نا، لوگوں سے بھی جو مزدوری لیتے ہیں، بعض مرتبہ مزدوروں کو جو ہے کام لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جب تک یہ فکس نہ ہو تم جا نہیں سکتے، تمہاری تنخواہ نہیں دوں گا، پیسے نہیں دوں گا. تو مزدور بیچارہ اپنا جو کانٹریکٹ کا ٹائم تھا، 6 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، 9 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، جو بھی ٹائم تھا، وہ ٹائم پہ فکس نہیں کر سکتا، فنش نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو بتا دیا کہ جب تک یہ دوسرا کام نہیں کرے میں تمہاری تنخواہ یا پیسے نہیں دیتا. تو وہ بھی امپلائمنٹ میں بھی دھوکہ بازی. تو اسی لیے میں بند کر رہا تھا کہ یہ سب چیزیں اس کو کور کرتے ہیں. یہ خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہاں اس پہ اب یہ سورہ میں آپ دیکھیں گے المطففین کے، اس کے بعد جو بات آگے جو بڑھ رہی ہے، وہ اس میں 2 چیزیں بیان کیے گئے. ایک تو سجین ہے، دوسرے علیین. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس سورہ میں کہ جو برائی کرنے والے، جو کفار مشرکین اور منافقین تھے، جو توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا تھے، جو لوگوں پہ مظالم کرتے تھے، جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے تھے، اور جو اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے تھے، اور جن کی موت اسی حالت میں آئی ہے، تو ان کا معاملہ ڈیفرنٹ رہے گا. اور جو مومنین صادقین ہیں، جو اللہ سے ڈرا کرتے تھے، عدل اختیار کرتے تھے، ظلم سے خود بھی بچتے تھے اور لوگوں پہ بھی مظالم کرتے تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کی جو روح نکالی جائے گی اس کو علیین ہے. اور یہ جو بدکار لوگ ہیں ان کی جو روح نکالی جائے گی سجین. اس کے تعلق سے میں اس کے پہلے بھی میں بیان کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہو نہیں یاد ہو، مگر پھر بیان کر دیتا ہوں. جو جہنمی لوگوں کی روح نکالتے ہیں، جو نافرمان، ناشکرے، اور جو جس قسم کے جو دوزخی لوگ رہتے ہیں، ان کی روح نکالنے کے لیے جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اتنی خطرناک شکل میں آتے ہیں کہ وہ روح بھاگتے رہتی. اس کو بڑی مشکل سے روح کو نکالا جاتا ہے. اس کو پھر ایسے کپڑوں میں جو لاتے ہیں، جو جہنم کے کپڑے ہیں، بالکل پھٹے پرانے اور بدبودار، اس میں اس کی روح کو رکھ کر اس کو اٹھا کر فرشتے لے کر جاتے ہیں. تو جب زمین سے لے کر آسمان تک اس روح کو لے کے جاتا ہے، اور راستے میں سارے فرشتے پوچھتے رہتے ہیں. فرشتے جو ہے زمین سے لے کے آسمان تک بھرے ہوئے ہیں. تو جہاں جہاں سے جا رہے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی روح ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں، وہ یہ تو بڑا ہی بدماش اور بہت مظالم، ظلم کرنے والا، نقصان پہنچانے والا، نافرمان، ناشکرا تھا.
او اس کی روح ہے، لے جاؤ لے جاؤ. تو یہ عرش کے آسمان تک لے جایا جاتا ہے. وہاں سے پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے، کہتے ہیں کہ فلاں کی روح. تو پھر وہاں بھی آسمان کے بھی فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی غلط قسم کا انسان تھا، اس کی روح کو تو لے جا کر سجین میں ڈال دو. سجین کیا ہے؟ سجین جو ہے جہنم کے جانے والوں کے لیے ایک دفتر ہے. ان کے جو انہوں نے جو بھی نام عمل کیا، ان کا نام اعمال اس کو وہاں پریزرو کر دیا جاتا ہے، سارا لکھا پڑا رہتا اس دفتر میں. وہ ایک لحاظ سے دیکھے تو ایک بڑی میسو لائبریری ہوگی جس میں ان کے اعمال کا ایک فولڈر رہتا ہے. اس فولڈر کو رکھ دیا جائے گا کہ یہ جہنمی شخص ہے اور اس کے اعمال ہے کہ 100% اس نے جو دنیا میں کیا وہ آل ایوری تھنگ از ریکارڈڈ. جیسے ہمارے پاس اب آج کل کے لحاظ سے تو کمپیوٹر آ گئے ہیں تو میموری اسٹک بچ سکتے ہیں نا. صبح سے شام تک، پیدا ہونے سے مرنے تک کیا کیا تھا وہ سارے ایوری تھنگ از ان دس میموری اسٹک. وہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ اس دفتر میں لے جا کے ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے یہ نامہ اعمال تو کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد سجین جو ہے وہ بھی جہنم کے نیچے، زمین کے نیچے ایک جگہ ہے، اس جگہ لا کے اس کی روح کو رکھ دی جاتی ہے. یہ سجین ہے. اس کے مقابل میں، اور میں بتاتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، جب بدکاروں اور دوزخیوں کا بیان ہوتا ہے اس وقت فوری مسلمانوں کو اور مومنین کو اور جو نیک لوگ ہیں ان کو خوش کرنے اور تسکین دینے کے لیے نیک چیزوں کی بات بیان میں کی جاتی ہے. اور یہاں جیسے سجین کا بتایا گیا، ساتھ ہی ساتھ الین کیا ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے. الین کیا ہے؟ جو نیک لوگ رہیں گے ان کی روح کو جب نکالی جائے گی، فرشتے اٹھاتے ہیں ان روح کو نکالتے ہیں، تو جنت کے بہترین ریشمی کپڑے لائے جائیں گے جس میں بہترین قسم کے خوشبوئیں ہوں گی. ان کی روح کو نکالنے کے بعد اس روح کو انتہائی نازک طریقے سے نکالی جائے گی، اس کو لپٹے جائیں گے. اس کے بعد اس روح کو لے کر فرشتے لے کے چلے جائیں گے. جیسے اس کے پہلے میں نے جیسے کہا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی جنتی. سورۃ الفجر کی آخری آیت ہے یہ. تو اس میں لکھا کہ فرشتے لے کر جائیں گے، راستے بھر فرشتے وہیں سے پوچھے جائیں گے کس کی روح ہے؟ فلاں کی روح ہے. او ماشاء اللہ کیا نیک انسان تھا یہ، بہت ہی اچھا انسان تھا. اس کو لے کر وہ روح جو لے کر تو پھر آسمان کے پاس لے جائے، وہاں بھی پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے؟ فلاں کی روح ہے. تو او فلاں کی روح ہے، بہت نیک انسان تھا. اس کو لے جا کر بہت آسانی سے اس کو الین میں رکھو. تو جیسا سجین کا ایک دفتر تھا، الین کا بھی ایک دفتر ہے، ایک بڑی لائبریری ہے جس میں اس کے فولڈر یا فائل ہوگی یا میموری اسٹک ہوگی. وہاں پرزرو کر دیا جائے گا، وہاں رکھا جائے گا اور اس کی روح کو الین میں داخل کر دیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ تفسیر کی کتاب میں بتایا کہ سجین جو ہے زمین کے نیچے ایک الگ جگہ بنا دی گئی ہے، لیکن پریزن اس میں رکھی جاتی ہے. اور الین جو ہے عرش کے نیچے ایک آسمانوں کے پاس ایک بہترین آرام دہ جگہ ہے جس میں نیک لوگوں کے ارواح کو رکھا جائے گا. تو سجین یہ ہے، الین یہ ہے. اور سجن کے عربی معنی ہے پریزن کے ہوتے. جیسا ایک حدیث میں بیان کیا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الدنیا سجن المومن و جنت للکافر. جو دنیا ہے مومن کے لیے ایک خانہ ہے، پریزن کے جیسا ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. کیونکہ دنیا میں جو چاہے، نو ریسٹرکشن، جو چاہے اپنا کر لیتا ہے. وہ کفار کا یہ حال ہے. اور مومنین جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک پریزن میں کیا ہے، ریسٹرکشن ہو جاتا ہے نا. تو آپ کو اس دنیا میں منمانی نہیں کر سکتے. آپ کا جو نفس مان رہا ہے وہ اس چیز کے اوپر نہیں جا سکتے، مگر اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اس ایسے موقع پہ کس قسم سے آپ نے قدم اٹھایا، اور ہم ان کے جو راستے پہ انہوں نے چلا ہے، جس کو ہماری کو تلقین دی ہے، جو پریکٹیکل انہوں نے کر کے چھوڑا ہے، اس پہ ہم کو قائم ہونا چاہیے، انہی ریسٹرکشن میں کرنا چاہیے. تو اس ریسٹرکشن کو پریزن کہا گیا ہے. ورنہ تو دنیا تو پریزن تو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نعمتوں کو لے کے ہم کو بھیجا ہے. دنیا کے سارے لوازمات اور نعمتیں حاصل کرو، مگر وتھ ریسٹرکشن. جو چیز حلال بیان کی گئی اس کو حلال سمجھو، جو چیز کو حرام کہہ دیا گیا اس کو حرام سمجھو. تو اس طریقے سے اگر دنیا گزارے گے تو وہ آپ کے لیے یہ دنیا آخرت کے لیے جنت بن جائے گی. کیونکہ دنیا کے فوائد بھی اٹھانا ہے،
اللہ ताला ने दुनिया में हमको इसलिए भेजा कि यहाँ के फायदे उठाओ। ऐसा नहीं है कि हमको सन्यासी बन के जंगल में चले जाएं, दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, हमको इसलिए भेजा गया है कि दुनिया की नेमतें हासिल करो, मगर विदाउट विद इन द रेस्ट्रिक्शन। जो हमको गया है कि ये चीज हक है, ये चीज ना हक है, इसमें अदल है, इसमें जुल्म है, इसमें ज्यादती है, इसमें नुकसान है। तो फायदे की चीज कौन सी है, नुकसान की कौन चीज है। जिस तरीके से दुनिया गुजारेंगे, उससे अगर जन्नत हासिल करना है तो ये रास्ता है। और अगर सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना है, जहन्नुम की तरफ जाना है, तो फिर ये आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जो चाहे कर लो। लोगों तो ये कत्ल और गारतगिरी क्यों होती है, लोग एक दूसरे का कत्ल क्यों करते हैं, लोग चोरी क्यों करते हैं, धोखा क्यों देते हैं, क्योंकि उनकी आखिरत की फिक्र नहीं, उनको ये एहसास नहीं है कि कल के दिन हमको जाना है, मौत के बाद एक जिंदगी होने वाली, ये नहीं सोचते। अब ये देखें कि पैसा 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 जमा करके क्या कर सकते हैं। क्या कोई मिलियनर और बिलियनर ऐसा है कि अपनी मौत से बच सकता है? अगर किसी बिलियनर का मौत का वक्त आता है तो फौरन कहता है कि सारी दुनिया के जो टॉप स्पेशलिस्ट है सबको बुला लो, और 1000 पाउंड $1000 पर मिनट पर सेकंड देने तैयार हूँ, मुझे मौत से बचाओ, मेरे पास इतने बिलियन है। अगर करेगा तो आज तक देखिए कोई मिलियनर बिलियनर बचा है कि सब मिलियनर बिलियनर सारे को मौत आती है। जब मौत आती है तो फिर आखिरत की तैयारी करना जरूरी, क्योंकि वहां जाने के बाद वहां की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी। तो ये सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है। इसमें आगे जो चीजें बयान किए गए वो भी क्विक मैं मेंशन कर देता हूँ। क़यामत में अल्लाह ताला का इंशाअल्लाह दीदार होगा, इंशाअल्लाह दीदार होगा। और मोमिन कामिलीन और जो नेक लोग हैं वो अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो है कि अल्लाह ताला को एक वक्त रात का वक्त था, 14वीं रात थी, तो 14वीं चांद था। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि चांद है तो लोगों से पूछा कि तुम लोग चांद को देख रहे हो? उन्होंने कहा कि हाँ चांद को देख रहे हैं, बेहतरीन रोशन। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला को भी तुम ऐसा ही तुम दीदार करेंगे जैसा इस चांद को देख रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जो नाफरमान दोज़खी हैं, अल्लाह ताला उनसे क़यामत के दिन पर्दा कर देंगे। महजूबीन का जो लफ्ज़ आया है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में, आप आगे पढ़ेंगे तो अल्लाह के दीदार से उनको पर्दा कर दिया जाएगा। और ये सबसे 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 बड़ी नाकामी होगी। दोज़खी कहेंगे कि हमको दोज़ख का जो अजाब है वो अजाब कुछ नहीं है, उस सबसे ज्यादा हमको तकलीफ इससे मिली है कि हम अल्लाह का दीदार नहीं कर सके। अल्लाह का जो दीदार नहीं कर सके, वो कह रहे हैं कि ये हमको दोज़ख से ज्यादा अजाब महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला को हम अपनी आंखों से नहीं देखें। तो दोज़खियों के यहाँ बता दिया गया है कि ये, फिर यहाँ दोज़खियों का जो है मुख्तसर मेंशन किया गया यहाँ तफसील से। बस सूरतों में क्या है, दोज़ख के हालात और दोज़खियों के तफसीलात बयान किए और जन्नत के लोगों के बहुत मुख्तसर किए। मगर इस सूरत में दोज़खियों के ताल्लुक से सिर्फ एक छोटी सी बात बयान की जाती है कि उनके इसमें क्या उनसे सवालात हो जाएंगे, उसके बाद उनको गिरा दिया जाएगा और कहा जाएगा यही है जगह जिसका तुम इनकार करते थे। कौन सी जगह है? जहन्नुम। जहन्नुम का हम हमेशा दोज़ख का इनकार करते थे, अब देख लो तुम्हारा ठिकाना ये है, अब इसमें तुम दाखिल कर दिए जाए। तो दोज़ख के ताल्लुक से एक छोटा सा मेंशन किया। अलबत्ता जन्नत के लोगों के बारे में बहुत तफसीलात इस सूरत में आए हैं, आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। इसमें जन्नत के लोगों के बारे में बताया गया है कि वो बेहतरीन तख्तों पे बैठेंगे। अब वो तख्त क्या चीज हैं हम पता नहीं समझते। हम हमारे जो बेहतरीन बेहतरीन जो बैठने के जो फर्नीचर है उसके ताल्लुक से हम सोचते होंगे कि ये नहीं, जन्नत का जो फर्नीचर है वो क्या फर्नीचर है, हमको कोई ख्याल भी नहीं। तो बेहतरीन फर्नीचर पे वहाँ जो गाय के तख्तों पे बैठे रहेंगे, और जन्नतियों के चेहरे खूबसूरत होंगे, ताजे होंगे, रोशन होंगे, चमकते होंगे, मुस्कुराहट होगी उनके चेहरों पे। और उसके बाद उनके लोगों से एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। यहाँ जैसे हम पार्टीज में कभी जाते हैं कि बेहतरीन गैदरिंग होती है तो सब लोगों से एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ एक दूसरे से मिलते रहेंगे। उसके बाद वो कैसी गैदरिंग होंगे मैं बता नहीं कर सकता, वो कैसा वेलकम होगा उसको मैं तफसील नहीं बयान कर सकता, क्योंकि जन्नत के मामलात ऐसे हैं कि किसी न आँख ने देखा, न कान ने सुना, न किसी के दिल में ख्याल हो सकता है। तो वहाँ सब
تختوں پہ بیٹھے رہیں گے. اس کے بعد اب آپ کو ڈرنکس سرو ہو جائیں گے، بہترین ڈرنکس دے جائیں گے. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا الرحیق المختوم. اس کو بیان کیا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک بہترین قسم کی خالص پیورسٹ پیور جو ہے شراب ہوگی، جس کو ایک بڑی سی اس میں بند کیا جائے گا اور اس کے اوپر سیل کر دیا جائے گا، اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی. الرحیق المختوم بولتے ہیں اس کو. تو آپ سوچیں کہ یہاں جو وائن ڈرنکرس ہیں ان کو وہ جو وائن سیلرس میں سے نکالتے ہیں نا، بہت پرانی پرانی شراب، اور کتنے 20 سال پرانی، 50 سال پرانی، جس کو سیل کر کے اس پہ ڈیٹ، مہر میں ڈیٹ لگا دیتے ہیں کہ اس سال میں اس کو سیل کر دیا گیا تھا. تو اس بوٹل کی قیمت وہ بہت 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 مہنگی کر کے بیچا جاتا ہے کہ فلاں زمانے کی ہے، پیور وائن ہے، اور پھر یہ سیلڈ ہے، یہ فلاں اتنے سال پرانی ہے. سیل دیکھ کر اس کے لحاظ سے اس کی بولی لگائی جاتی ہے اور بہت مہنگی بیچ جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الرحیق المختوم، وہ خاص قسم کی. اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے سیرت النبی کی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کا ٹائٹل انہوں نے الرحیق المختوم رکھا ہے کہ یہ ایسی سیل قسم کی کتاب ہے. سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیش کر رہا ہوں. تو یہ خالص شراب رہے گی، مور لگی ہوئی، سیل رہے گی. اور وہ کیا چیز ہوگی، وہ خاص طور پہ کھول کر اپنے نیک مومنین بندوں کے لیے وہ بوٹلز کھول کے سیل چھوڑ کر اس میں سے آپ کو پلایا جائے گا. اس کا کیا ٹیسٹ رہے گا، اس کی کیا خوشبو رہے گی، اس کی تفصیلات کیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہے اس کے بعد ان میں ختام مسکن وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. تسنیم جو ہے وہاں ایک بہترین خوبصورت نہریں رہیں گی جس میں بہترین خوشبو رہے گی اور وہاں کی بہترین مزہ رہے گا. تو نہ صرف یہ بوٹل کھول کے اس میں سے پلایا جائے گا، اس کے بعد اس کو یہ چیزیں تسنیم اس میں ایڈ کر دی جائے گی جس سے اس کا مزہ اور بلند ہو جائے گا. یہ تفصیلات کیا ہے، یہ جنت میں معاملات ہیں، یہ سارے آپ کے سامنے مینشن کر رہا ہوں. وہاں جانے کے بعد جنتیوں کو یہ تفصیلات معلوم ہوں گے. اس کے بعد دوسرے بات چیزیں یہاں جو ذکر کیے گئے، یہ مشرکین جو ہے مسلمانوں کو جب دیکھتے تھے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کیا، ایک تو غریب ہے، ان کے پاس کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے، اور یہ ایک آخرت کی فکر میں جو ہے یہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے. تو یہ جب جاتے تھے ان کا گروپ ان کے مسلمانوں کو دیکھ کر ایک تو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کے بعد وہ آنکھوں سے اشارے بھی کرتے تھے کہ دیکھو تم لوگ بالکل نعوذ باللہ بیوقوف ہے، یہ دنیا کو چھوڑ کر کس کی آخرت کی فکر میں، مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا، جب ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو کون جمع کرے گا، کیسا زندہ ہوگا. یہ دیکھو دنیا ہے، کما لو، عیش و عشرت سے گزار لو، یہاں کے فائدے اٹھا لو. تو یہ اشارے بھی کرتے تھے اور مذاق بھی اڑاتے تھے، ہنستے تھے. دوست احباب ان کے جو جاتے تھے مسلمانوں کے اوپر خیخے لگاتے تھے، ان کو حقارت سے دیکھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پہ ہنستے تھے. مسلمان اپنے آپ کو بچاتے تھے، یہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے تھے، وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوگا وہ الٹا ہو جائے گا. جنت میں جائیں گے تو آپ کو بہترین لذات اور وہاں جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی. اس کے بعد تختوں پہ بیٹھے رہیں گے. اس کے بعد اپنے دوست احباب جو جنتی لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے رہیں گے. اس کے بعد خیال ہوگا کہ بھئی ہمارے اوپر جو ہنسا کرتے تھے، جو ہمارے کو آنکھیں مارتے تھے اور جو ہمارے کو تذلیل کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، ذرا ان کا حال کیا ہے ذرا دیکھیں گے. تو فوری اللہ تعالیٰ جو ایک اسکرین سامنے لا دیں گے. یہ آپ کا گروپ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، ڈرنکس لے رہے ہیں، جنت کے لوازمات کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فوری جیسا یہ خیال ہے ایک اسکرین ہے آپ کے سامنے ہے. بہترین اسکرین کتنا بڑا ہوگا اللہ عالم. اس اسکرین سے آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے مشرکین اور کافرین، فوراً ان کو بتا دیا جائے گا جہنم میں کہاں ہے. وہ دیکھے تو ان کو آگ کے دریا ہے، بوائلنگ واٹر ان پہ ڈالا جا رہا ہے، پانی کے لیے، کھانے کے لیے چیخے مارتے پکارتے ہیں. اور جہنم کے جو ان کے اوپر پتھرے مارے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو
کس قسم کی چیزیں مارے جا رہے ہیں اور کیا تکلیف ان کے مارتے ہیں تو سر ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد پھر سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ہوتا ہے تو پھر اس کے سر پہ مارتے ہیں تو پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کے اوپر آگ لگی ہوئی، اس سے جلایا جاتا، جب کھال جل کے نکل جاتی تھی پھر دوسری کھال ان پہ چڑھا دی جاتی تھی تاکہ پھر سے تکلیف۔ تو اس وقت یہ مسلمان مومنین جنت کے اپنے تختوں پہ بیٹھے اور نظارہ دیکھیں گے، تو اس وقت وہ جو لوگ ان کے اوپر مذاق اڑاتے تھے، جو ہنستے تھے، ان کے اوپر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، ان کے اوپر یہ لوگ اب ہنس کے کہیں گے کہ اس وقت تو تم ہمارے سامنے ہنسا کرتے تھے، ہمارے کو زیادہ تذلیل کرتے تھے، ہمارے کو بہت گرا کے دیکھا کرتے تھے، آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے معاملہ الٹا کر دیا، آج ہم بیٹھ کر تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں کہ دیکھو چھوٹی سی دنیا کے لیے تم نے اپنی آخرت تباہ کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی جو ہم اس چیز سے بچ گئے جس چیز میں تم جا رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ہم چلے جاتے تھے، مگر اللہ نے ہم کو بچا کے آج جنت کی نعمتوں سے ہم کو سرفراز کیا ہے۔ اور یہ لوگ اس وقت ہنسیں گے، تو یہ سورہ مطففین میں آخری آخر میں بتا دیا گیا کہ اس وقت وہ لوگ ہنسا کرتے تھے، آج جنت کے لوگ بیٹھ کر ہنسا کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو لوگ ان کے لیے کر رہے تھے وہ ان کے تعلق سے ہو رہے ہیں۔ یہاں ایک دو تین چیز بیان کرتا ہوں، بہت اہم چیز یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ کے تعلق سے آیا ہے کہ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات میں جو ہے احادیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے امام احمد نے، نسائی نے، بغوی، ترمذی، حاکم، ابن ماجہ، کئی حدیث کی کتابوں میں یہ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے، ٹپکا آ جاتا ہے، جب وہ اپنی اس گناہ سے توبہ کرے گا، ندامت ہوگی تو توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس ڈاٹ کو کلین کر دیتے، تو پھر اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا، نادم نہیں ہوگا تو ڈاٹ وہی رہے گا، اس کے بعد پھر دوسرا گناہ کرے گا تو اور ایک ڈاٹ آ جائے، پھر معافی نہیں مانگے گئے، ندامت نہیں کرے گا تو دو ڈاٹ رہیں گے، اس کے بعد پھر تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، تو اس کے بعد صبح سے شام تک جو گناہ کرتے رہیں گے، آج کا دن گزر گیا کتنے ڈاٹ آ گئے، کل اٹھے گا، کل اٹھنے کے بعد کئی گناہ کرا، کئی نقصانات کیا، لوگوں کو تکلیف پہنچایا، گناہ کیے، ظلم مظالم کیا، نادیانتداری کی، بدعہدی کر دی، سب تو اس کے بعد نقطے بڑھتے جاتے ہوتے 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 اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کافی ڈاٹس آ جائیں گے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس دل میں ہدایت نہیں آ سکتی، وہ کمپلیٹلی سیلڈ ہو جاتا ہے، جیسا وہاں الرحیق المختوم سیلڈ نیکٹر بتایا گیا ہے، یہاں جو ہے اس کا قلب سیل ہو جاتا ہے، گناہوں سے ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس ہدایت کا ایک شعبہ بھی، ایک نور کی ایک جھلکی بھی اس کے دل میں جانے والی نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ تباہی کی طرف چلے گا۔ تو اس کے لیے بچانے کے لیے فوری ہم کو کہا جاتا ہے کہ نفس امارہ جو ہے گناہوں کی طرف کرتی ہے، نفس لوامہ جو ہے نادم ہو کے توبہ کی طرف جاتی ہے، تو جو نفس امارہ سے نفس لوامہ میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، نفس لوامہ سے توبہ مانگتے مانگتے اس کے بعد جب زیادہ توبہ کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے ان گناہوں سے بچاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دیتا ہے، اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ چلتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ ہوتے ہوتے انسان اپنے آپ کو دنیا کے جو اٹریکشنز ہے اس سے بچتے بچاتے آخرت کی جو فکر میں لگ جاتا ہے، اس کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ ہوا، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے سورہ فجر کی آخریات میں، یا ایۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو وہ نفس مطمئنہ ایسا ہے کہ فرشتے اس کو بہترین ویلکم سے لے جاتے ہیں کہ یہ تو جنت کی روح ہے، یہ جنت کی روح ہے، لے جاتے ہیں اور جنت کے جیسے علین کے اعلیٰ درجے میں رکھا دی جاتی ہے۔ تو یہ خاص طور پہ بیان کیا کہ اس زنگ سے اپنے دلوں کو بچانا ہے، نفس امارہ ہم کو کرتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہہ دے کہ بھئی میں تو بالکل پاک صاف ہوں، کبھی گناہ نہیں کر سکتا، نہیں، ہمارے سے غلطی ہوتی ہے، صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے غلطیاں، کتنے کوتاہیاں، کتنے نافرمانیاں، کتنے ناشکریاں ہو جاتے ہیں، نہیں معلوم،
لیکن ہم شام میں سونے سے پہلے ساری سوچ سوچ کے اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه تبرأت من الكفر والشرك والنفاق والفحشاء والغيبة والبهتان والكذب والمعاصي كلها واسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سونے سے پہلے کرے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ سے معافی، جو جان بوجھ کر کرے اور جو انجانے میں، بعض تو ایسے گناہ ہیں، بعض نافرمانی ہے، ناشکریہ ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں نے کیا، مگر آپ جانتے ہیں، اور میں ساروں سے آپ کے حضور میں معافی چاہتا ہوں، میری مغفرت فرما دے، سارے گناہوں سے آپ مجھے معاف فرما دے، مجھے پاک و صاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس سے بہت اپنے آپ کو بچاتے رہنا، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ مگر انہی لحاظ سے ریسٹرکشن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت دی ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو راستہ بیان کیا بتایا۔ اور بہت اہم چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو اس دنیا میں جیسا غذا ہے نا، آپ کو حلال اور حرام پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 5 چیزوں کے نام دیے، کہا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے کھانے میں۔ وہ کیا ہے، خون ہے، پگ کا میٹ ہے، اور جو ہے وہ جانور جو غیر ذبیحہ جانور ہے وہ ہے، اور آپ کو جو ہے ایسے 4-5 چیزیں بتا دی گئی جن پہ، اور ایسے جانور کو نہیں کھا سکتے جس کو جو ہے کسی بتوں کے نام پہ اس کو ذبح کیا گیا، یہ جانور کچھ اپنے سے اوپر سے گر کر ختم ہو گیا، اس کا گلا گھٹ گیا، خون نہیں نکلا، اور وہ غیر ذبیحہ ہے۔ تو ہاں، ذبیحہ جو کرتے ہیں وہ اگر بتوں کے نام پہ کرے یا کسی مرشد ہے، پیر ہے، کچھ ان کے ناموں سے اگر کسی کی ذبح کریں گے تو وہ بھی آپ کھا نہیں سکتے، صرف اسی جانور کو کھا سکتے ہیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا، کہ اللہ کے نام کے لیے کہا گیا، کسی دوسرے کا نام اس میں نہ لیا گیا، تو اس جانور کا ذبیحہ گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام، گن کے بتا دیا کہ یہ 5 چیزیں جو ہے نا یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ساری چیزیں تمہارے حلال کر دی گئی۔ اگر آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم کو شکر اور اس کی نعمت کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر ہم کو بتاتے کہ صرف 5 چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ سارا حرام ہے، تو ہم کو اتنی پریشانی ہوتی تھی، لکھ کے رکھنا پڑتا تھا کہ بس یہی چیزیں ہم کھا سکتے، اس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف یہ 5 چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ساری دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دی گئی، جو ریسٹرکشنز ہیں اس ریسٹرکشن سے ساتھ ہم کو گزار، اور حلال حرام ایسا ہے سوائے اللہ کے کسی کو حق نہیں ہے کون سی اس کو حلال اور حرام کرنے کا، نہ صرف کسی کو نہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ حلال کو حلال، حرام اور حرام کو حلال۔ اس کے لیے ایک سورت نازل کریے، سورت التحریم ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے لیے اپنے آپ کو کہا کہ میں اس کو اپنے لیے حلال نہیں، حرام کرنے دینا چاہتا ہوں، تو فوری سورت تحریم نازل ہوئی، اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہے کسی دوسرے کو اس کا اختیار نہیں ہے وہ اپنے لیے حرام کر سکے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی، تو ہمارا کیا مقام؟ تو حلال اور حرام صرف اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف یہ 5 چیزوں کو حرام کر دیا، اس کے علاوہ حلال ہے، تو ساری دنیا کے سارے نعمتیں ہمارے لیے حلال ہے۔ ریسٹرکشن یہ ہے کہ کیسا حاصل کریں گے، کیسا اس کو استعمال کریں گے، کیسا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ چیز ہے سورہ المطففین میں، یہ چیز ہم ڈسکس کی ہے، سو تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت خاص طور پہ میں آپ کو بیان کر دینا چاہتا تھا کہ یہ اہم چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اور اصل دیکھیں تو ہمارا جو ریسٹرکشن جو ہے نا، آپ یہ سوچیں کہ عدل کے تعلق سے ہم کیا کرتے ہیں، کہ یہ جو لوگ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ فرض کر یہ ایک چور ہے، چوری کرنے والا ہے، اس سے پوچھیں آپ کیا تم مناسب سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص تمہارے گھر میں آ کے تمہاری چوری کرے؟ وہ کہے گا ہرگز نہیں، میرے گھر میں کیوں کوئی داخل ہو کے میرے سے چوری، مگر تم تو خود چوری کرتے ہیں نا۔ تو یہ دیکھیں، تو جو ظلم کرنے والا ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ ظلم کرے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ یہ کیا ہوا، ایک نوجوان شخص جو ہے اسلام قبول کرنے آیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، وہ نوجوان ہے، اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ چیزوں کی اجازت کر دیں اور ایسا کر دیں، ریسٹرکشنس ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہ بولا کرو، یہ دھوکہ نہ دینا، یہ نہیں کرنا. اس کے بعد تو اس نے کہا کہ دیکھیے مجھے ایک اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ کیا اجازت؟ اس نے کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی. استغفر اللہ. صحابہ کو ایک دم غصہ آیا، اس کو ماننے کے لیے اس کی طرف دوڑے. حضور نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں سمجھانا چاہتا ہوں. اس میں لکھے کہ بیٹے کیا 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 بات کر. میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی عادت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف اس کی اجازت دے دیں. تو حضور نے کہا کہ اچھا ایسا کرو بیٹے، آپ کی والدہ ہے؟ ہاں. آپ کی بہنیں ہیں؟ ہاں. اور آپ کے بھائی اور بہنوں کے شادیاں ہوئے، ان کے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. ان کے بھی بچے ہیں؟ تو ہاں. تو حضور نے فرمایا کیا تم مناسب سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، تم برداشت کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں. کہا کہ اچھا تمہاری جو بہنیں ہیں نا، تم مناسب سمجھو گے کہ کوئی شخص آئے اور تمہاری بہنوں کے ساتھ زنا کرے؟ ان کا ہرگز نہیں. کہا کہ تمہارے جو بھائی بہنوں کے بچیاں ہیں نا، لڑکیاں ہیں، تم مناسب سمجھو گے کوئی غیر شخص آ کے ان کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. تو نے کہا کہ جب یہ تم سوچتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تو جس سے تم سوچ رہے ہیں کہ زنا کرنا، وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے. تو تم یہ سوچو کہ اس کے اوپر کیا حال گزرتا ہو. جب یہ تفصیل سے سمجھائی تو اس کے دل میں یہ اثر ہو گیا، فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا حضور آج کی آپ گواہ ہیں، آج کے بعد میں کبھی زنا نہیں کروں. تو یہ خاص طور پہ بیان کرنا چاہتا، کیونکہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ دوسروں پہ ظلم کریں گے مگر خود پہ کوئی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ خاص طور پہ یاد ہے. یہ ہمیشہ چاہیے کہ حقیقت کیا ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں سوچے کہ دنیا میں بھی وہی چاہتے ہیں. اور المتففین سے ایک چیز میں اس کے طرف کہا، حالانکہ اشارے ہیں سامنے. ریسزم کیا ہے؟ یہ بھی ایک لحاظ سے اس کی طرف ہی اشارہ ہے. یعنی آپ اپنا مقام الگ سمجھتے ہیں، دوسروں کو الگ مقام سمجھتے ہیں. اپنے کو آپ برتر سمجھتے ہیں، دوسرے کو نیچے. یہ چیز ہے نا کہ میرا پوزیشن الگ ہے، اس کا پوزیشن الگ ہے. یہ جہاں سے عدل اور انصاف ختم ہو گیا، اوپر نیچے کرنا شروع کر دیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سب کا ایک ہی مقام ہے، اللہ کے پاس مقام. ہاں اللہ کے پاس ان کی جو بزرگی اور بڑائی ہے وہ تقوی کی بنا پہ ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مختلف قد و قامت ہے، رنگ ہے، ان کے جو ہے ہائٹ اور ویٹ اور ان کی کمپلیکسٹی ہے، ان کے جو فگرس ہے وہ مختلف ہیں. وہ کیوں؟ شعوباً لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو مختلف بیان کیا گیا ہے. حتیٰ کہ ہمارے فنگر پرنٹ جو ہے نا وہ بھی ایکول نہیں ہے، ہر ایک سے نہیں ملتے، ہر ایک کے ڈفرینٹ ہے. ایون جو ٹوئنس ہیں نا، ٹوئنس جو پیدا ہوتے ہیں، ٹوئنس کے بھی جو ہے فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اس لیے پیدا کیا کہ لتعارفوا، مگر سب انسانوں میں سب سے بڑھ کر جن کا پوزیشن اللہ کے پاس اونچا ہے وہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ پائٹی ہے، گاڈ کانشیسنیس ہے، ٹو بی اویئر آف دا پریزنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو صبح سے شام تک 24 گھنٹے اپنے سامنے اپنے پاس موجود سمجھے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے. میں اس کے پہلے ایک ایگزامپل آپ کو دیا تھا کہ آپ ڈرائیونگ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو کہیں جانا تھا، ڈیلے ہو گئی تو آپ جو ہے 50 مائلز کی اسپیڈ سے چلے جا رہے ہیں، ایک دم آپ کیمرہ نظر آ گیا اس پہ لکھا ہوا ہے 30. فوری کیا کرتے ہیں آپ 50 مائل سے کوئکلی 30 پہ آ جاتے ہیں. کیوں آ گئے؟ کوئی پولیس والا ہے کیا وہاں؟ کوئی دیکھنے والا ہے؟ کوئی پکڑنے والا ہے؟ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ کیمرہ لگا ہوا ہے نا تو وہ اس میں میری اسپیڈ آ جائے گی تو مجھے چالان ہو جائے. کیمرے کو دیکھ کر تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی دیکھنے والا ہے. اور یہ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے والا ہے. آپ کا صبح سے شام تک جو عمل ہو رہا ہے اللہ کے سامنے پیش ہے، وہ سب جو اللہ سے خوف نہیں آتا. تو تقویٰ یہ ہے اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھیں کہ اللہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ہر حال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. البصیر ہے، العلیم ہے، سب چیز کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے.
تو جب اللہ تعالیٰ ہے دیکھنے والے جاننے والے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کیوں سمجھے، ان سے زیادہ ہم کیوں سمجھے، ہم ان پہ چاہے جو چاہے ناانصافی ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ المطففین یہ بھی آخرت اور معاد کے تعلق سے ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، مگر اس کو ایک ڈیفرنٹ ٹائپ سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اس میں جو ہے آخرت کو بڑھنا ہے تو کہتے ہیں کہ دنیا کے تم جو معاملات ہیں نا، یہ دنیا کے معاملات اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ چیزیں جو ہے آخرت میں تمہارے سامنے آنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سارا نام اعمال پیش ہو جائے گا، اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس کے بغیر چھوٹ نہیں ہے، کوئی دیر از نو ایگزمپشن۔ اللہ کے پاس جتنے نام اعمال ہے آپ کا، اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ حساب کتاب ہوگا۔ یہ ہے کہ ہم سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اپنی رحمت کے طفیل ہمارے کو جو ہے جنت میں جانے والا اور کامیاب، اور ان اعمال کے جو ہے ہمارا اتنا وزن ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں جانے والے اور مومنین کاملین کے ساتھ ہمارا مقامات کر دیں گے۔ آج میں اس وقت تھوڑے سے تفصیلات جو بھی بیان کرنی تھی میں کر جاؤں، مگر جیسا میرا ہمیشہ آپ کے لیے ریکویسٹ رہتا ہے کہ جب بھی جائیں گے نا جس صورت کی تلاوت کر لیں، اور اس کے تعلق سے جو ہم نے ڈسکس کیا اس کو غور کرتے ہوئے اس کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کے اوپر غور کر دیں۔ ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا وقت ہے تو اگر کوئی چیز بات چیت کرنا ہے تو پھر اطمینان سے کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمه وفضلا دائما واجرا عظيما ورزقا واسعا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والجنة جنة والجنة الرزق۔ داخل اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے طرف ہم کو جنت میں داخل فرما دے بخیر۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصرنا امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة العين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ پاک سارے گناہوں سے ہم آپ کے حضور میں توبہ کی درخواست کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے درجے بلند فرما، ایمان پہ چلنے اور ہدایت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس اور شیطان کے شروع سے آپ کے سوا ہم کو بچانے والا نہیں ہے، ہم کو سچے تک کی ہدایت عطا فرما۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربي ارحمك فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم احفظني من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے، جو ضرورت مند ہے ان کو اپنے ضرورتوں حاصل کرنا آسان فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ساری کوششوں سے ان کو درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دنیا میں ہدایت کے راستے آسان فرما دے، اور ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں شمار فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے عرش کے خاص سائے میں ہم کو رہنے کی جگہ عطا فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے شفاعت آسان فرما دیجیے، اور ان کے دست مبارک سے جو ہے حوض کوثر سے ہم کو پانی پینے کی توفیق عطا فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کے سارے جو نعمتوں نے آپ نے اپنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان سارے نعمتوں سے ہم کو جنت میں نواز، جیسا نہ بیٹھ کر بات چیت کریں تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم کو ایسے ہی بیٹھ کے بات چیت کرنے اور ایک دوسرے سے ملنے اور جنت کی ساری نعمتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہوئے، جیسے آپ نے الرحیق المختوم اور جنت کی نعمتیں بیان کی، وہاں ہم سب بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ نعمتیں کھائیں پئیں گے، اور وہاں کے بہترین لذات کے جو ڈرنکس ہیں وہ بھی ساتھ لیں گے، اور بیٹھ کے نیک باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہاں جوائن کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، ہمارے بھی بچوں کو، ہماری اولاد کو بھی ہمارے ساتھ اس جگہ ملا دیتا ہے۔ ہم اپنے خاندان کے ساتھ بھی رہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی رہیں،
اور جنت کے سارے نعمتیں استعمال کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تقفال قبول پر آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.